بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی۔ وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل۔ اتقا ہے سب سے زیادہ پرہیزگار، اوفا ہے سب سے زیادہ باوفا، اعدل ہے سب سے زیادہ عادل، اور افضل ہے سب سے زیادہ فضیلت والا۔ نبیوں کے بعد وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل ہے، کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی۔ لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، نبی پر ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی۔ دیا کس کو مصلی
مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی دیا کس کو مصلی، مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی۔ مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ وہ چمکا اس زمانے میں ولایت کی بلندی پر، وہ چمکا اس زمانے میں ولایت کی بلندی پر، پڑی ایک بار بھی جس پہ نگاہ صدیق اکبر کی۔ اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ ہی کی تجلی ہے، اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آصف یہ نگاہ مصطفیٰ ہی کی تجلی ہے، ملی سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس نبوت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قطعی طور پر اہل سنت و جماعت کا امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام اولین و آخرین میں پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور آپ کی رفاقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی طویل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال کے بعد اس امت کو سنبھالنے کے لحاظ سے آپ کا جو کردار ہے، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ میں لکھتے ہیں کہ مرتدین کے خلاف جہاد میں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نبی تو نہیں تھے لیکن مرتدین کے خلاف لڑنے میں آپ نے نبی کا سا کام کیا ہے. یعنی ایک نیا مسئلہ تھا اور وحی آ نہیں رہی تھی کیونکہ وحی بند ہو چکی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں. تو امت کو اس طرح متحد کرنا اور کہ کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے اور کوئی کمزوری نہ آئے اور امت ڈٹ جائے اور آگے ان سارے فتنوں کا جواب دے کر مزید فتوحات کرے. تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں وہ صلاحیتیں رب ذوالجلال نے منتقل کیں کہ جن کی بنیاد پر آپ پہلے نمبر پہ سب سے پہلے اس امت کے نگہبان بنے اور بعد والوں کے لیے آپ نے رستہ معین کیا جس کی بنیاد پر پھر خلافت اسلامیہ خلافت راشدہ چلی اور آج تک دین اسلام ہم تک پہنچا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاج کا ملنا یعنی برابری تو ہو نہیں سکتی کہ کسی کی مزاج کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے برابری ہو، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں واضح طور پر وہ صفات غیروں نے بھی نوٹ کیں. یعنی اس وقت کے جو بڑے جہاں دیدہ لوگ تھے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بڑی بڑی صفتیں تھیں، اگرچہ سرکار کے اندر ان صفات کا درجہ بہت اونچا تھا لیکن وہ صفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے تعارف میں بھی سر فہرست بیان کی جاتی تھی. اس سلسلہ میں بخاری شریف میں مثلا پہلی جلد میں جہاں وحی کے نزول کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، تو یہ بخاری شریف کے آغاز میں یعنی حدیث نمبر 3 ہے پہلی جلد میں. تو حضرت خدیجہ نے جواب میں یہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے عظیم ہستی رب ذوالجلال کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ کے اندر یہ 5 صفتیں موجود ہیں. یعنی سرکار کی تو ہزاروں صفات ہیں لیکن اس وقت جو حضرت خدیجہ نے جب ابھی اعلان نبوت کے بعد یہ پہلی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 صفتیں بیان کی. پہلی یہ انکا لتصل الرحم، کہ محبوب آپ صلہ رحمی فرماتے ہو. دوسری وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، یعنی آپ مشکل کشائی کرتے ہو، حاجت روائی کرتے ہو. تیسری وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ اس کو کما کے دیتے ہو. چوتھی وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو. پانچویں وتعین علی نوائب الحق، ہنگامی حالات میں
جب کوئی آفت یا بلا اترتی ہے تو ایسی ہنگامی صورتحال میں آپ لوگوں کے مددگار ہوتے ہو۔ تعینوا، یہ وہی ہے اعانت، مدد کرنا، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عون سے نستعین بھی مشتق ہے، اور تعینوا آپ مدد کرتے ہیں، یعنی آپ مددگار ہیں علی نوائب الحق، یعنی جو قدرتی آفات جب آتی ہیں تو آپ لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ابھی اعلان نبوت کے فوراً بعد۔ باقی پھر جو قرآن اترتا رہا اور صفات ظاہر ہوتی رہیں، پھر یہاں تک مقام پہنچا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو اتنے اوصاف ہیں کہ گننے سے ختم ہی نہیں ہوتے، یعنی عیب تناہی کہ کسی کے وصف گنتے 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 لاکھوں کروڑوں تک پہنچ کے پھر بھی اگر ختم ہو جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہے، لیکن محبوب آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ پہلی نعت تھی اس مقام پر جو حضرت خدیجہ پیش کر رہی تھیں، یعنی جس میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو پیش کیا۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر ہی دوسرے مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صفات کو بھی ایک اس زمانے کے بہت بڑے جہاں دیدہ انسان نے جو دنیا دار تھا اور نواب تھا اس نے پیش کیا۔ وہ بھی بخاری شریف میں جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہا کہ یہاں عبادت پر پابندیاں ہیں، میں دنیا میں چل پھر کر زندگی گزار لوں گا لیکن عبادت کھل کے کروں گا۔ یہ حدیث نمبر ہے 2297 بخاری شریف کی دوسری جلد میں، یہ جو بیروت کی چھپی ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے۔ جب چلتے 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 آپ برق غیماد تک پہنچے، اس جگہ کے 2 تعارف ہیں، ایک تو یعنی ترکی والی سائیڈ میں ایک جگہ ہے، دوسری یمن میں ایک جگہ ہے۔ یمن والی اس حدیث میں زیادہ راجح ہے کہ وہاں جب پہنچے تو لاقیہ ابن الداغنہ، تو ابن داغنہ کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اور ابن داغنہ کون تھا؟ حدیث میں وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَى، وہ ان پورے علاقوں کا سردار تھا۔ جس طرح ہمارے بر صغیر کو شبہ القارۃ الہندیہ کہتے ہیں، تو وہاں لفظ صرف قارہ ہے کہ یہ جو علاقے تھے سمندر کے علاوہ مختلف ممالک، ان کا وہ سردار تھا۔ تو اس کے مکہ مکرمہ کے سرداروں سے بھی رابطے تھے اور مکہ مکرمہ کے حالات سے بھی واقف تھا۔ تو اب یہ سب بخاری شریف میں ہے۔
جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی نام سے بھی واقف تھا. یعنی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اسلام لانے والوں میں جتنے فوائد حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے سے اسلام کو پہنچے اتنے اور کسی سے نہیں پہنچے. یعنی کوئی یا تو بچہ تھا یا پھر گھر بیٹھنے والی خاتون تھی جو پوری یعنی اس وقت اتنی مقبولیت رکھتا ہو، باہر دور دور تک دنیا جانتی ہو، اور پھر اس کو دانا بھی مانتے ہوں، سمجھدار بھی مانتے ہوں اور بڑا بھی مانتے ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ جائے. یہ وجہ تھی کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 بندے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کے سرکار کی خدمت میں پیش کیے. یعنی جو خود بڑے بڑے لیڈر تھے، یعنی وہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ وہ متاثر ہو گئے اسلام پر، اور پھر وہ سرکار کی خدمت میں پیش ہوئے. اچھا جی، تو یہ جو ابن دغنہ تھا مکہ مکرمہ سے اتنا دور، حضرت ابو بکر صدیق کا نام لے کر آپ کو اس نے کہا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں، مختلف حملے کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا بڑا مشکل ہے. اخرجنی قومی فانا ارید ان اسیح فی الارض، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کہیں بھی ڈیرا پکا نہیں لگاؤں گا، ساری زمین میں پھرتا رہوں گا. اور فاعبد ربی، پھرنے کا مطلب میرا سیر کرنا نہیں، میں اپنے رب کی کھل کے عبادت کروں گا. روٹی ملے یا نہ ملے، بستر ملے یا نہ ملے، میں دنیا میں مختلف علاقوں میں چلتا پھرتا رہوں گا، اور جہاں بھی رہوں گا رب کی عبادت کھل کے کروں گا. جہاں کوئی رکاوٹ آئے گی میں اگلی جگہ چلا جاؤں گا. تو اس واسطے میں نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا ہے کہ مجھے وہاں کے قریش نے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. تو ابن دغنہ نے کہا بڑا افسوس ہے، یہ تو بڑا المیہ ہے، ان مثلا کا لا یخرجو، ابو بکر تیرے جیسا بندہ کسی آبادی سے نہیں نکلتا. یہ اس آبادی کی بڑی بدقسمتی ہوگی. ولا یخرجو، اور نہ ہی اسے نکالا جاتا ہے. یعنی جو حالات آپ کے لیے انہوں نے پیدا کیے اس پر بھی بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ جیسا بندہ جس کے اندر آگے وہ قابلیت اور صفات بیان کریں گے، آپ جیسا قیمتی بندہ اس کو اپنے شہر سے کوئی نہیں نکالتا. لا یخرجو. اور پھر مجھے آپ پر بھی تعجب ہے کہ آپ نکل آئے ہیں، آپ جیسا بندہ اپنی آبادی کو محروم کر کے نہیں نکلتا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی ابن دغنہ نے کہ میں یہ جو قریش مکہ ہیں وہ میرے دوست ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں جا کے کہ وہ آپ کو نہ چھیڑیں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، میں مذاکرات کرتا ہوں، میں آپ کو پناہ دلواتا ہوں وہاں پہ. تو ابن دغنہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایک دنیا داری کے طور پر کہ ابو بکر جیسا بندہ نہیں نکلنا چاہیے، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر فراجہ مع ابی بکر فطاف فی اشراف کفار قریش، وہ واپس آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اپنے گھر بیٹھیں، ایک مرتبہ میں علیحدہ ان سارے سرداروں سے ملاقات کر لوں. تو ابھی یعنی وہ جو بعد میں بدر میں مرے جا کر یا وہ ابھی سارے زندہ تھے، چونکہ یہ مکی زندگی تھی اور آغاز تھا،
ان سارے سرداروں سے ابن دغنا نے جا کر جو گفتگو کی، اس گفتگو کے الفاظ بھی آپ دیکھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سرکار کی صفتیں بیان کی وہ بھی دیکھیں. یعنی یہ مزاج کتنا قریب قریب تھا. ابن دغنا نے یعنی یمن سے آ کر مکہ مکرمہ میں قریش کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کیا کہا؟ فقال لهم، ابن دغنا نے قریش کو کہا، ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر جیسے بندے کو اپنے شہر سے نہیں نکالا جاتا. کیوں؟ کہا اتخرجون رجلا، کیا تم ایسے بندے کو نکالتے ہو؟ آگے 5 صفتیں بیان کی. کیسا بندہ؟ کہنے لگے یکسب المعدوم، جو ناداروں کو کما کے دیتا ہو. نمبر 2 ویاسل الرحم، جو صلہ رحمی کرتا ہو. نمبر 3 ویحمل الکلہ، جو لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہو. نمبر 4 ویقر الضیف، جو مہمان نوازی کرتا ہو. نمبر 5 ویعین علی نوائب الحق، جو قدرتی آفتوں پر لوگوں کی مدد کرتا ہو. یعنی یہ دونوں چیزیں، یعنی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ حرا سے وحی کے اترنے کے بعد گھر آئے اور زملونی فرما رہے تھے تو یہ 5 صفتیں انہوں نے سرکار کی بیان کی. اور ابن دغنا نے یمن سے چل کے قریش کے سامنے آ کر وہی 5 صفتیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیان کی. یہ ہم فرق ضرور کریں گے کہ سرکار میں اعلیٰ درجے کی تھیں یقیناً، مگر وہی 5 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی یمن تک کے لوگوں تک پھیلی ہوئی تھیں. اور پھر قریش مکہ کو انہوں نے سمجھایا کہ اتنا قیمتی بندہ کہ جو معاشرے میں ہو تو معاشرے کے لیے بڑا مفید ہے، کہ مدد کرتا ہے اور سماجی خدمت اور یہ ساری چیزیں، یعنی ان کو سامنے رکھ اس نے کہا یہ تو بڑے مفید ہیں اور ان کو یہاں سے تم نکال دو گے یہ تمہاری بدقسمتی ہے، لہٰذا ان کو یہاں پہ رہنے دو. یہ اب ابن دغنا نے قریش مکہ سے مذاکرات کیے اور ان کو قائل کیا. جب بات ان کے ساتھ ہو گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کچھ شرائط ہیں، ابو بکر یہاں سے نہ جائے، ادھر ہی رہیں، لیکن مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی دارہ. آگے ضمناً یہ حصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ابن دغنا کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ گھر میں عبادت کرتا رہے، اللہ کی اپنے رب کی عبادت گھر میں کرے، یعنی اعلانیہ عبادت ہم برداشت نہیں کریں گے. دیکھو آج مکہ مکرمہ یہاں دن رات لاکھوں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کبھی وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کہ عبادت کا لائسنس صرف گھر کا ہے، باہر گلی میں یا آ کے مسجد حرام میں ادھر نہیں کر سکتے. گھر میں فلیعبد ربہ، اپنے رب کی عبادت جو ہے وہ گھر میں کرے. ولا یستعلن بالصلاۃ، اور اعلانیہ نماز نہ پڑھے. ولل قراء فی غیر دارہ، اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ قرآن نہ پڑھے. اب آپ نوٹ کرو کہ جن چیزوں کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں دشمنوں کے ہاں یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی.
اور نماز اعلانیہ ہو تو یہ برداشت نہیں ہوتی. تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ کتنی آزادی ملی ہوئی ہے اور ہم اس آزادی سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے. یعنی یہ ابتدائی اسلام ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے کو وہ کہتے ہیں اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے، گھر میں پڑھ لیں اور گھر میں تلاوت بھی کر لیں. یہ شرطیں لگائیں. اور وَلْيَقْرَأْ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَ بِذَلِكَ، گھر جو کرتا رہے لیکن ہمیں تکلیف نہ دے. یعنی ہمیں قرآن پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے قرآن پڑھنے سے ہمیں تکلیف نہ دے. وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ، یہ کیوں ساری پابندیاں لگا رہے تھے؟ کہنے لگے فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتَنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ابو بکر قرآن پڑھیں گے تو ہماری عورتیں کلمہ پڑھ جائیں گی اور ہمارے بچے بھی کلمہ پڑھ جائیں گے. یہ ڈر ہے کفر کو. خشینا ان یفتنا ابنانا و نسانا، کہ ہماری عورتوں کو بچوں کو فتنے میں نہ ڈالے. یعنی یہ فتنہ ہے ان کے نزدیک اگر کلمہ پڑھ جائیں گے کہ انہوں نے متاثر ہو جانا ہے تو ہم نے پیچھے گھر اکیلے ہی رہ جانا ہے. تو یہ سب کچھ کریں مگر اپنے گھر کے اندر کریں، باہر آواز نہ آئے. شرطیں انہوں نے لگا دیں. اور ابن دغنا پھر واپس چلا گیا معاہدہ کرا کے. وہ جو کچھ انہوں نے شرطیں لگائیں وہ ابن دغنا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دی، مگر آپ نے اقرار نہیں کیا کہ میں ان کی پابندی کروں گا. تو وہ چلا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دن تو گھر ہی نماز پڑھی، لیکن پھر یہ جنون اور عشق اس نے جوش مارا. تو یہ بھی بڑی تاریخی بات ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی وہ تو پہلی مسجدیں ہیں. اسلام میں سب سے پہلے جس بندے نے مسجد بنائی مکہ مکرمہ میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی مدینہ منورہ تو اسلام پہنچا ہی بعد میں. مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی ہو، روئے زمین پر مکہ مکرمہ میں جہاں سے اسلام چلا، جس ہستی نے پہلی مسجد بنائی، یعنی مسجد حرام تو ویسے پہلے کی تھی کعبۃ اللہ، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قریش نے پابندی لگائی تھی گھر پڑھنی ہے، آپ نے اپنے گھر کے ساتھ جو فارغ جگہ پڑی تھی وہاں مسجد بنا لی. تو حدیث شریف میں ہے کہ ثم بدا لابی بکر فابتنا مسجدا، آپ کو یہ خیال آیا اور پھر پکا ارادہ کر لیا اور پھر عملاً اس کو عملی جامہ پہنایا کہ گھر کے ساتھ جو فارغ جگہ تھی جہاں رستہ بھی ساتھ تھا تو وہاں آپ نے مسجد بنائی. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے مکہ مکرمہ میں، یعنی پورے روئے زمین پر، چونکہ مدینہ منورہ والی تو ساری بعد میں بنی. اور یہ بنانے والے وہی ہیں جن کو مصلی پہلے نمبر پر دیا گیا تھا کہ شروع سے مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ اس انداز میں تھے. جب آپ نے مسجد بے فنائے دار ہی، اپنے گھر کے ساتھ جو خالی جگہ تھی، وبارزا، اور وہاں ظاہر ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ نمازیں گھر نہیں پڑھتے تھے، اس مسجد میں پڑھتے تھے. فکان یصلی فیہ، اس مسجد میں صرف برائے نام مسجد نہیں بنائی، نماز بھی اس میں پڑھتے تھے. اور پھر ویقرأ القرآن، اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یعنی وہی ہوا جس کا قریش کو ڈر تھا. اور جب آپ پڑھتے تھے فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی عورتوں کا جھمگٹا لگ جاتا تھا.
یتقصف کا معنی ہے کہ بھیڑ لگ جاتی تھی، یعنی عورتیں اکٹھی ہو جاتی تھی. اور یہ قرآن پڑھنا کوئی صرف نماز جہری والا وہ نہیں تھا، دن رات بیٹھے وہاں قرآن پڑھتے رہتے تھے. اور وہ سارا رش لگ جاتا تھا، چونکہ ساتھ ہی گلی تھی، کھلی جگہ میں مسجد تھی، اور قریش کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں. وَأَبْنَاؤُهُمْ، اور ان کے بچے بھی. اور یہ دو شعبے متاثر ہو جائیں تو پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. عورتیں اور بچے سارے جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے گرویدہ ہو گئے. یا جبون، وہ بہت پسند کرتے تھے. وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، صرف کانوں کا ہی لطف نہیں لیتے تھے، صدیق اکبر کے دیدار کا بھی لطف لیتے تھے. وَكَانُوا وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، ان کی طرف دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے. کیوں کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے. آگے حدیث شریف میں راوی کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، کشک والا کاف ہے، بکا مبالغہ کا صیغہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت بہت زیادہ رونا. ابو بکر قرآن کی تلاوت کے وقت بہت زیادہ رونے والے تھے اللہ کے خوف سے. لا یملک دمعہ، دمع کہتے ہیں آنسو کو، اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے کہ آنسو روک لیں. قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس صورتحال نے قریش کو گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ یہ چند دن مزید یوں قرآن پڑھ گئے تو ہمارے گھر تو خالی ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا. فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابن دغنہ، انہوں نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا کہ صورتحال خراب ہو گئی ہے، تم واپس آؤ، کہ تم نے جس بندے کو پناہ دلوائی تھی اس نے شرطیں توڑ دی ہیں. وہ گھر نہیں پڑھتا نماز، اس نے تو مسجد بنا لی ہے اور وہاں وہ تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کے وقت ساری عورتیں ہماری وہاں جا کے سنتی ہیں اور اس کا دیدار کرتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں. تو آپ واپس آؤ یا تو عہد توڑ دو، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تجھ جیسے بندے کے عہد کی خلاف ورزی ہو. یعنی اگر تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور ہم اس کا لحاظ نہ کریں اور ابو بکر سے لڑیں تو اس میں تمہاری بے عزتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں تم خود آ کر یا تو ان کو پابند کرو یا پھر خود معاہدہ توڑ جاؤ، تاکہ ہم جس وقت ان سے لڑیں تو تمہاری بے عزتی نہ ہو. تو ابن دغنہ آیا، اس نے آ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کو ان شرائط پر یہاں پناہ دلوائی تھی کہ آپ یہاں رہیں اور گھر میں عبادت کریں، تو آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. فَإِمَّا أَن تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَن تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، یا تو پھر میری شرطیں مانو یا پھر جو میرا عہد ہے وہ مجھے واپس کر دو، جو میری وجہ سے تمہیں یہاں امن ملا ہوا ہے وہ واپس کر دو، پھر تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تمہاری حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. یہ جس وقت اس نے کہا تو آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تھا. آپ نے فرمایا اردو الیہ جوارکا، تو اپنا یہ امن کی گارنٹی اپنی جیب میں ڈال، تو اپنا رستہ اختیار کر، تو اپنے گھر جا. جوار کہتے ہیں پناہ کو. فرما اردی بے جوار اللہ، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے. تو اپنے احسان نہ مجھ پہ ڈال، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. مسجد بنائی ہے، اس میں پڑھوں گا، تو
اس طرح یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی اس حدیث کے اندر اصل جو ہمارا موضوع تھا مزاج شناس نبوت، تو وہ 5 صفتیں مشترکہ طور پر یعنی دونوں ذاتوں کے اندر علیحدہ علیحدہ ذرائع سے ان کو محسوس کیا گیا، نوٹ کیا گیا اور بیان کیا گیا، اور یہی وجہ اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے نا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، اعلان ہوا تھا اسلام کے لیے مال پیش کرنے کا، تو جب آدھا لے آئے تو فکری طور پر یعنی اقبال جو ہے وہ کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے ادھر دربار میں، تو اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کا آنا کہ جب حضرت عمر آدھا لا چکے تھے تو اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ یعنی عشق کی بنیاد کی فاؤنڈیشن اس سے ہے، پوری امت نے جو قیامت تک عشق کرنا ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ سارا مال ہی اپنا اٹھا کے لے آئے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہ ابو بکر سارا کیوں لے آئے ہو؟ کہہ رہے ہو اب قیت لہم اللہ ورسولہ، گھر اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی یہ قومی شاعر کا نظریہ ہے، اے تجھ سے دیدائے ماہو انجم فروغ گیر، کہ محبوب آپ کے نور سے یہ چاند ستارے چمکتے ہیں، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، کہ آپ کی ذات کے سبب سے ساری کائنات بنی ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے یا میں ہوں یہ ہے ہی آپ کا، یعنی کائنات میں ہر چیز بنی ہی آپ کے لیے ہے۔ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، یعنی مزاج شناس بھی ہیں اور رفاقت سب سے طویل ان کو میسر ہے۔ اب بخاری شریف سے میں ایک اور مقام پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر اس امر کی مزید وضاحت ہوگی۔ بخاری شریف کی جو ہے وہ جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 466، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ موجود ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سمجھ کے لحاظ سے یعنی حدیث فہمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ راویوں کی عمروں کا اور سارا پتہ ہو۔ تو جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان میں سے حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، یعنی جو اس وقت چھوٹے تھے پھر بعد میں بڑے ہوئے اور وہ پہلی سنی ہوئی حدیثیں روایت کرتے رہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا،
خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر ایک خبر دی۔ خبر کیا تھی؟ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، بے شک اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے دو چیزوں میں، جو چاہو پسند کر لو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بین الدنیا، کہ ہمیشہ دنیا میں رہو، و بین ما عندہ، اور اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے پاس جو انعامات ہیں، نوازشات ہیں، وہ لے لو۔ یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے ان دو چیزوں کے درمیان۔ تو پھر فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے جو اللہ کے پاس انعامات ہیں انہیں پسند کر لیا ہے۔ فبکا ابو بکر، یہ تقریر سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ فقلت فی نفسی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے کہتے میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پھر بعد میں اپنی عمر میں بیان کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے پھر یہ پسند کر لیا، تو میں نے ابو بکر صدیق رو پڑے، تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا ما یبکی ھذا الشیخ، اس شیخ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، تو اس شیخ کو، اس بزرگ ہستی کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ رونے والی تو کوئی بات ہوئی نہیں، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ یعنی باقی اور کسی کو نوٹ نہیں کیا کہ ایسی کیفیت کسی کی ہو، ابو بکر صدیق سارے مجمع میں سے وہ رو پڑے یہ جملے سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا رونے والی کوئی بات نہیں، ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ، اگر کسی بندے نے جو اس کو اختیار دیا گیا تو اس نے جو اللہ کے ہاں اسے پسند کر لیا، تو اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر مجھے وہ تقریر یاد آئی اور ابو بکر صدیق کا رونا یاد آیا کہ وہ جو عبد تھا، ان اللہ خیر عبدا، سرکار نے اپنا نام نہیں لیا، بندے کا ذکر کیا کہ جاننے والے جان جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، وہ جنہیں اللہ نے اختیار دیا تھا، جس عبد کو کہ چاہو تو ہمیشہ دنیا میں رہو اور چاہو تو اللہ کے پاس انعامات میں آ جاؤ، اس بندے سے مراد تو سرکار کی ذات تھی، اور سرکار اپنا نام لے نہیں رہے تھے اور عبد کے ذریعے گفتگو فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، کہ ابو بکر سمجھ گئے سارے مجمع میں سے۔ کیوں؟ کان ابو بکر اعلمنا، اعلم یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، زیادہ علم والے، کہ سرکار کی تقریر کو سن کر مطلب تک پہنچنے میں سب سے تیز تھے۔ اور کان ابو بکر اعلمنا، ہم یہی سمجھتے رہے کہ کسی اور بندے کی بات ہو رہی ہے، تو سرکار تو اپنی بات بتا رہے تھے کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، فرشتہ کے دبوچ لیتا ہے، لیکن یہاں شان رسالت اور مقام محبوبیت ہے، مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے اللہ کے ہاں جانے کو پسند کر لیا ہے، لیکن اس کو متکلم کے صیغے سے نہیں، عبد سے بیان کیا۔ لیکن صدیق اکبر رو پڑے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ ہے مزاج شناس نبوت، کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم سب میں سے
زیادہ علم والے تھے کہ انہوں نے یہ فوراً جان لیا کہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت بڑے حادثے کی ہو رہی ہے کہ کیا بنے گا جب سرکار دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو جب آپ روئے تو پھر دلاسا بھی آپ کو ہی سرکار نے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، ابو بکر نہ رو. کیوں؟ فرمایا تم نے وفاؤں کا حق ادا کیا. اور اس مقام پر یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان امن الناس، پھر سپرلیٹو ڈگری ہے. امن اس میں تفضیل ایک ہے، مننا یمنو احسان کرنا، امن ہے بہت زیادہ احسان کرنے والا. فرمایا ان امن الناس علیہ، انسانوں میں سے مراد صحابہ میں سے، جو کہ دشمن تو ویسے دشمن جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان میں سے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کیے، فی صحبتہ و مالہ، مال کے ذریعے سے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ساتھ دے کر. یعنی کوئی تو مال دیتا ہے، باہر نکلنا مشکل ہے کہ جان جاتی ہے. فرمایا جس نے جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور مال کی پرواہ بھی نہیں کی، اور جسے میں خود کہہ رہا ہوں امن الناس علیہ، کہ جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیے، وہ ابو بکر. ابو بکر رونے کی بات نہیں، تم نے بہت کما لیا ہے. وفاؤں کے سفر کے اندر آج تمہاری یہ ڈگری ہے اور تمہارا یہ وصف ہے، تمہارا یہ عہدہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے نفس یعنی ذات کے لحاظ سے جو مجھ پر احسانات ہوئے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو سمجھتے ہیں کہ میں نے تو خدمت کی، غلامی کا حق ادا کیا، کہ شکر ہے کہ سرکار نے قبول کر لیا. لیکن یہ سرکار کی اپنی زبان ہے کہ سرکار اس کو احسان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات کیا اپنے مال کے لحاظ سے اور اپنی جان کے لحاظ سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو بکر نہ رو، ولو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر، اگر میں امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر میں آپ کو ہی بناتا. لیکن رب میرا خلیل ہے، انسانوں میں سے میں نے بنایا کوئی نہیں، اگر بناتا تو پھر میں ابو بکر آپ کو ہی بناتا. اس موقع پر یہ اعلان کیا تھا، فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد، مسجد نبوی شریف میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں آج کے بعد سب بند کر دیے جائیں، الا باب ابی بکر، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے. یہ بخاری شریف ہے، وہ جہاں پر مسجد نبوی میں خوخہ صدیق اکبر لکھا ہوا ہے. یعنی باقی سب کے پہلے ساتھ ساتھ گھر تھے تو دروازہ گھر سے ہی مسجد میں آنے کے لیے کھلتا تھا. فرمایا باقی سب بند کر دیے جائیں، ان کا کھلا رہے. اور یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد جماعتیں انہوں نے کرانی ہیں اور خلافت ان کی ہے. تو اس بنیاد پر یہ یعنی موضوع کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس نبوت تھے اور کس انداز میں انہوں نے یعنی جب بڑی بڑی باتیں، اہم فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے کو بھی سمجھ نہیں آتے تھے اور آگے جو شوق عبادت تھا اس کی وجہ سے یہ کسی طرح اڑ جاتے تھے، نہیں ایسے کرنا چاہیے، کیوں نہیں ہم کر رہے. وہاں جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، دوسری جگہ بیٹھے وہ بکر سے جا کے پوچھتے تھے تو وہی جواب ان سے بھی ملتا تھا. حالانکہ آپس میں ان
دونوں ہستیوں کی ملاقات نہیں ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا کہ جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا دیا، وہی جواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو یہ یعنی اولیت بلا وجہ نہیں تھی، یہ قرب خاص تھا، ان خاص صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مسجد رضا مجتبیٰ میں مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے 30 سال مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ 30 سال کے خطبے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔